یکذب بالدین. ہم پڑھتے ہیں وامرأتہ حمالۃ الحطب. افریقہ والے پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب. ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. تو یہ الفاظ کا 7 طرح قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں، ہماری حفظ کی قرأت ہے من انفسکم، اور قرآن کی دوسری ایک اور قرأت لقد جاءکم رسول من انفسکم. سمجھو، سین کے اوپر زبر، ہمارے قرآن میں پیش، دوسری قرأت میں زبر من انفسکم. اب کیا ترجمہ بنا؟ میں نے ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں سب سے زیادہ عالی نسب، سب سے زیادہ عالی حسب، سب سے زیادہ نفیس نسب حسب کے لحاظ سے اس کا بدل ہی کوئی نہیں. دنیا میں کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کا نسب محفوظ ہے. دنیا میں کسی کے باپ دادے پردادے آدم علیہ السلام تک محفوظ کر کے اس آیت کو زندہ کیا. من انفسکم، اس جیسا کوئی نسب تو دکھاؤ، اس جیسا کوئی حسب تو دکھاؤ. کیا نسب ہے تیرا؟ کہاں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن ید اللہ بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطے ہیں. ہزاروں برس گزرے، صدیاں گزری، صبحیں آئیں، شامیں آئیں، رت بدلی، موسم بدلے، زمانے بدلے، خاندان مٹے، آئے مٹے، قومیں پیوند خاک ہوئی، بام عروج کو چھوا، لیکن ہر آنے والا اپنا نشان خود ہی مٹاتا ہوا صفحہ ہستی کے اور آنکھ سے گم ہو گیا، اور ہستی سے زمین اور اس زمین کے اور اس تاریخ کے اندھیر غاروں میں جا کر فنا ہو گیا. یہ ایک یتیم ہے، یہ ایک فقیر ہے، جسے دنیا کہتی ہے مات ولد یتیما وعاش فقیرا ومات مسکینا. یتیم پیدا ہوا، فقیر بن کے زندگی گزاری، مسکین بن کے دنیا سے اٹھ گیا. اس کا نسب ہزاروں برس پر ہے. کہو دنیا اور ماضی کے اندھیروں سے، کہو ماضی کی خوفناک چلنے والی آندھیوں سے، اور کہو ماضی میں اٹھنے والے بگولوں سے کہ اس کا ماضی گم کر کے دکھا دیں، اس کے نسب کو چھپا کے دکھا دیں، اس کی ہستی کو مٹا کے دکھا دیں. اس کی ایک ایک ادا ایسے محفوظ ہے کہ مجھے تو خود اپنی عادات کا پتہ نہیں ہے، پر مجھے اپنے محبوب کی عادات کا پتہ ہے. وہ تو نسب ہے، اور جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں دوہ کے پہنچایا جاتا تھا، ان بکریوں کو تاریخ نے اپنے سینے میں چھپا لیا.
اور اپنے اوراق میں بچا لیا کہ جس پر انگلی بھی اللہ کے نبی کی لگ گئی وہ چیز بھی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ خانوال والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں حضور کا کیا طریقہ تھا ہم کیا کرتے، پتہ نہیں تجارت میں حضور کا کیا طریقہ تھا ہم کیا کرتے، شادی میں حضور کا کیا طریقہ تھا ہم کیا کرتے، غمی میں، نوکری میں، افسری میں، عدالت میں اور حکومت میں، سیلری میں، خامن بن کے، باپ بن کے، بھائی بن کے، بیٹا بن کے، دوست بن کے، دشمن بن کے کیا طریقہ تھا ہمیں پتہ نہیں، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اور سورج تو ڈوب جاتا ہے، وہ چاند گہنا جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج ہے جو ڈوبنے کے لیے نہیں آیا، یہ وہ چاند ہے جو گھٹنے کے لیے نہیں آیا۔ چاند پہ داغ ہے اور وہ بے داغ ہے، سورج میں آگ ہے اور وہ بے نار ہے۔ عبد اللہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلا، اور جب مغرب سے نکلا پھر تو اس نے دنیا مٹانی نا، تو پہلے دین مٹا دے گا، مسلمان مٹا دے گا، دین مٹا دے گا، قرآن مٹا دے گا، بیت اللہ مٹا دے گا، پھر کائنات کو بھی مٹا دے گا۔ تو جن بکریوں کو دودھ دو کے حضور کے گھر جاتا تھا، ایک کا نام تھا عجوہ، ایک کا نام سقیہ، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیثہ، ایک کا نام قمرا۔ یہ 9 بکریاں تھیں جن کو دوش، اور دونے والی کون؟ چرانے والی کو ام ایمن چرانے والی، دودھ نکالنے والی، گھر پہنچانے والی۔ ان میں ایک بکری تھی جس کا نام تھا قمرا، وہ حضور کی زندگی میں مر گئی۔ اتنی تفصیل اللہ کا محبوب دنیا میں چھوڑ گیا ہے۔ اور ان میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، بکرے کا نام یمن۔ آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام ثعلب۔ آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام فضہ، ایک کا نام دلدل۔ یہ دلدل وہ خچر ہے جس پر حضرت علی نے نہروان کی پھر جنگ لڑی تھی۔ آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، آپ نے 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عذبہ، ایک کا نام جدعہ، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام قصوہ۔ اور بتاؤں، آپ نے عرفات کا خطبہ اپنی اونٹنی قصوہ پہ ادا فرمایا، اور آپ نے جو طواف زیارت کیا تو اپنی اونٹنی عذبہ پہ فرمایا، اور آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا تو اپنی اونٹنی عذبہ پہ بیٹھ کے دیا۔ اور اس دن آپ کی اونٹنی کی نکیل کو ابو بکرہ نے پکڑا ہوا تھا، جو آپ کی اونٹنی کے سر ابو یزید رقاشی کے چچا نے اس دن آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ کی اونٹنی کے سر کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے جن کے دائیں کندھے پر اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا۔ اور جب آپ طواف زیارت کر رہے تھے تو آپ کی اونٹنی کی نکیل کو عبداللہ بن ام مکتوم نے پکڑا ہوا تھا، جو آگے آگے لے کر طواف کرا رہے تھے۔ اور جب آپ اپنی اونٹنی قصوہ سے اتر کر رمی کرنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت اسامہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور حضرت بلال نے آپ کے اوپر چادر کا سایہ کیا ہوا تھا۔ جو نبی اتنی تفصیلیں چھوڑ جائے اس کی امت کا پتہ نہیں رب کیڑے کا منچ راضی ہے۔ گانے کی دھائیں دھائیں ہو، موسیقی کی آوازیں مسجد میں آ رہی ہوں، لیکن جو امت حیا پھیلانے آئی تھی، جو قرآن کا نغمہ سنانے آئی تھی، وہ گانے سنانے لگ گئے، سننے لگ گئے۔ اللہ کے محبوب آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام سجل، ایک کا نام سبحہ، ایک کا نام سقب۔ جنگ احد آپ نے اپنے گھوڑے سقب پر بیٹھ کر لڑی ہے۔ سقب گھوڑے پر آپ سوار تھے جس دن جنگ احد ہوئی ہے، احد میں آپ سقب پہ سوار ہیں۔ ورد، سجل، یعصوب، یعبوب، مرتجز، لذاذ، قراز۔ ہاں، اس میں جو سقب کہتے ہیں بہنے کو، ویسا تیز چلتا تھا جیسے پانی بہتا ہو۔ حضور نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری فرمائی، خچر پہ سواری فرمائی، گدھے پہ سواری فرمائی، پیدل چلے، اپنی امت کے فقیروں کو بھی سنت دے دی، متوسط طبقے کو بھی سنت دے دی، مالدار طبقے کو سنت دے دی۔ کوئی اچھی گاڑی رکھ لے تو اس کے لیے بھی سنت موجود ہے۔ سقب، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، جیسے ہوا میں کوئی چیز تیرتی ہے نا، اصل سبحہ ہوتا ہے کوئی چیز ہوا میں جب تیرتی جا رہی ہو تو کیسی ہو، ایسے ہی
چلتی ہے بڑے پریم کے ساتھ، اس کو دھکے دھکے نہیں لگتے، جہاز بھی جا رہا ہے. سبحا سبحا، اس گھوڑے کا نام تھا سبحا، کہ جب وہ دوڑتا تھا تو ایسے وہ ہو جاتا تھا کہ اوپر بیٹھنے والے کو ہچکولا نہیں لگتا تھا، اور بالکل زمین کے ساتھ اس کے اتنے پاؤں پھیلاتا تھا دوڑتے ہوئے کہ اس کا سینہ زمین کے قریب تر ہو جاتا تھا. حضور نے ایسے حسین گھوڑوں پہ سواری فرمائی ہے. تو ہمارا نبی صرف غریبوں کا نبی تو نہیں تھا نا، اور صرف مالداروں کا بھی نہیں تھا. تو آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے، غریبوں کو بھی اللہ نے دے دی. آپ یقین ہوئے جب کبھی گاڑی کے سامنے گدھا ڈیڑھی آ جائے نا تو یہ سارے لوگ بڑے غصے ہوتے ہیں، ڈرائیور مت غصے ہو، اس کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہے. ہمارا نبی موٹر پہ نہیں بیٹھا، گدھے پہ بیٹھا ہے، غریب بھی ہے اور گدھے پر سوار. احترام کرو، تیری گاڑی کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، نسبت دیکھو، نسبت اس کی قوی ہے. لہذا کوئی میرے کئی دفعہ ٹکر ہو جاتی، کھوتا ڈڑیاں لگتی ہیں، میں نے کبھی کسی کو اف بھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کیا کر، اتنا بھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا. مجھے یہ خیال آ جاتا ہے محبوب کی نسبت اس کو زیادہ حاصل. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے درمیان واسطہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کی محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت. ہم کوئی جماعت یا فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ مسلک نہیں ہے، مسلمان ہیں اور ایمان اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ساری دنیا میں پھیل جائے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیویاں دی تاکہ ایک کے پیچھے نہیں چل سکتی، دوسرے کے پیچھے چل اس کے نہیں. تو اگر 10-11 ورائٹیاں پڑی ہوں تو پسند انتخاب میں آسانی ہو جاتی. جب ورائٹی ایک ہو بھی بڑی مہنگی اور قیمتی، اب تو کوئی خال خال خریدے گا. تو چونکہ عورت ذات کمزور ہے تو میں قربان ہوں. یاد رکھنا ہمارے نبی نے یہ شادیاں شوق کی نہیں کی تھی. اگر ہمارے نبی شوق کی شادی کرتے تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا. ذرا آپ کو سوچیں، اور عورت بھی وہ جو 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوں اور ہر نکاح سے اولاد ہو. اور آپ ایسے حسین ہیں کہ آپ کے بارے میں تھا وسیم قسیم. آپ ایسے حسین تھے کہ جب ایک دفعہ نظر پڑتی تھی نا تو پھر وہ واپس ہٹانے کو جینا چاہتا تھا، اور جب دوبارہ نظر پڑتی تھی تو اب پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگتے تھے. پھر جب پڑتی تو پہلے سے زیادہ حسین، پھر پڑتی پہلے سے زیادہ حسین. جس کا حسن ہر نظر میں بڑھ جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں وسیم. اور یہ وسیم آدم سے لے کر آخر انسان تک ایک ہی آیا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. بس یوسف علیہ السلام حسین تھے، وسیم نہیں تھے، حسین. جو دیکھتا تھا دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا تھا. ہمارے نبی وسیم تھے، ہر نظر میں حسن پہلے سے بڑھ جاتا، پہلے سے بڑھ جاتا، پہلے سے بڑھ جاتا. اور قسیم تھے. قسیم کسے کہیں؟ جس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے حسین نظر آئے، جس کی ہر ادا ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو عربی میں قسیم کہتے ہیں. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں صحن میں بیٹھے، اوپر 14ویں کا چاند سر پہ، اور آپ نے اس دن یمن کی ایک بستی تھی، اس کا نام تھا سہارا. وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، جیسے آج کل گل احمد کا کپڑا سب سے نفیس ہے، تو اس زمانے میں سہارا گل احمد تھا، وہاں سے کپڑا آتا تھا. کبھی کبھی ہمارے نبی وہ کپڑا بھی پہنتے تھے تاکہ امت کے کسی ذوق والے شوق والے مال والا اگر کوئی قیمتی کپڑا پہننا چاہے تو ادھر سے سنت مل جائے. گنجائش دی ہے. سنت کہتے ہیں مستقل طریقہ، اور ایک آدھ دفعہ جو عمل کیا تو وہ گنجائش کے لیے ہوتا ہے. گنجائش کے لیے کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے، وہ گنجائش دینے کے لیے ہوتا ہے. تو سارے تو ہمارے جیسے تو گنجائش